اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی اے میرے بندو میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں مطلقاً ارشاد فرمایا اے میرے بندو اے میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے اس آیت میں کسی چیز کو مقید نہیں فرمایا، کسی چیز کی قید نہیں فرمائی کہ اے میرے بندو میری بارگاہ میں فلاں چیز مانگو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں صرف تم فلاں چیز طلب کرو، نہیں، بلکہ اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو اے میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اس ارشاد کو فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اس ارشاد کو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو میرے بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، دولت مانگنا چاہتے ہو مانگو، ثروت مانگنا چاہتے ہو مانگو، عزت مانگنا چاہتے ہو مانگو، جاہ و جلال مانگنا چاہتے ہو مانگو، نوکری مانگنا چاہتے ہو مانگو، زمین و جائیداد مانگنا چاہتے ہو مانگو، نیک اولاد مانگنا چاہتے ہو مانگو، نیک بیوی مانگنا چاہتے ہو مانگو، دکان و مکان مانگنا چاہتے ہو مانگو، عزت مانگنا چاہتے ہو مانگو، یعنی کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ اب ہر وقت کا پڑھا لکھا انسان سوچنے لگا کہ میں رب کی بارگاہ میں کون سی چیز مانگوں اور رب کی بارگاہ میں کون سی چیز نہ مانگوں، کیونکہ اللہ مطلقاً ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی اے میرے بندو اے میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب بندہ سوچنے لگا، اب سلگے بھائی جیسا پڑھا لکھا انسان اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان اپنے آپ پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، جب کوئی انسان اپنے آپ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اپنے سے بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے سے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر اپنا فیصلہ سلجھاتا ہے۔ جب بڑے کی بارگاہ میں جب دل کے بھائی جیسا پڑھا لکھا انسان اپنے آپ پر فیصلہ نہ کر سکا کہ یار اللہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندو میری بندیوں جو مانگنا ہے مانگو میں تجھے عطا کروں گا، تو اب رب کی بارگاہ میں کون سی چیز مانگے، رب کی بارگاہ میں کون سی چیز نہ مانگے اور کون ایسی چیز مانگے کہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ مجھے ساری چیز عطا فرما دے۔ جب بندہ اپنے آپ پہ فیصلہ نہ کر سکا، جب بندہ اپنے آپ میں ڈیسائیڈ نہ کر سکا تو مدرسہ حسینیہ میں جاتے ہیں، حضرت مولانا صوفی خدا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں صوفی صاحب ذرا اس آیت کا مطلب بتا دیجئے، اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت صوفی عین الہدا صاحب خاموش ہوتے نظر آئیں گے، وہ بھی جواب دینے میں قاصر رہ جائیں گے۔ آپ حضرت مولانا غلام علی صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے حضرت آپ پورے گاؤں میں تقریر کرتے ہیں، آپ پورے فیض آباد میں تقریر کرتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، ذرا اس آیت کے تعلق سے بتا دیجئے اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ فرما کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، یعنی اے میرے بندو اے میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ذرا اس کا مطلب بتا دیجئے۔ حضرت مولانا غلام علی صاحب بھی خاموش ہوتے نظر آئیں گے، آپ کو اسی مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب کے پاس جائیں گے، وہ بھی خاموش ہوتے نظر آئیں گے، بڑے بڑے کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی خاموش نظر آئیں گے۔ جب آپ بڑے بڑے سارے علماء خاموش نظر آئیں گے تو اہل سنت والجماعت کا ماننے والا اعلیٰ حضرت کا عاشق درگاہ بریلی پہنچتا ہے اور سرزمین بریلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ غلام ادب عرض کرتا ہے اے میرا امام اعلیٰ حضرت آپ نے ہر موڑ پر ہماری ایمان کی حفاظت کی ہے، آپ نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ذرا آپ یہ بتا دیجئے اللہ اس قرآن میں اللہ اس آیت میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو اے میری بندیوں میری بارگاہ میں دعا کرو میں تجھے عطا کروں گا۔ اب رب کی بارگاہ میں کون سی چیز عطا مانگے، رب کی بارگاہ میں کون سی چیز نہ مانگے، رب کی بارگاہ میں کون سی چیز ایسی مانگے کہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ مجھے ساری چیز عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جیسا ہی غلام ادب عرض کرتا
ہیں, قلم لیتے ہیں اور کاغذ اور قلم لینے کے بعد اپنی نعتیہ شاعری میں جواب دیتے ہیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلہ دامن سخی کا تھام لو, سائلہ دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. حضرات محترم, اب اللہ حضرت کے اس شعر کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت بتانا کیا چاہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت ہم غلاموں کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں, او میرے ماننے والوں, او مجھ سے محبت کرنے والوں, او مجھ سے عقیدت رکھنے والوں, سنو, دولت مانگنا بعد میں, ثروت مانگنا بعد میں, عزت مانگنا بعد میں, چاہو جلال مانگنا بعد میں, مکان مانگنا بعد میں, دکان مانگنا بعد میں, اور مدعو نوکری مانگنا بعد میں, نیک اولاد مانگنا بعد میں, بیوی مانگنا بعد میں, تو پھر سوال پوچھنے والا کہتا ہے پھر مانگے تو مانگے کون سی چیز مانگے, تو پھر کیا مانگے؟ تو شاعر کہتا ہے عشق سرکار میں جینے کا قرینہ مانگو, عشق سرکار میں جینے کا قرینہ مانگو, اور مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو. قبل ہم سب کی مہک اٹھے اسی خوشبو سے, قبل ہم سب کی مہک اٹھے اسی خوشبو سے, بھیک میں سرور دو عالم کا پسینہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ لوگ, وہ مومنین جو بعد میں آئے, جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, تو ان کے دعا مانگنے کا انداز دیکھیے, ان کے دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیے. دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا, اے مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا؟ یہ آیت مقدسہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ مومنین کا شیوا ہے, یہ مومنین کا ترائے امتیاز ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو کر کے حاجی صغیر احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, تو ہمارا یہ بیٹھنا, ہمارا یہ ایصال ثواب کرنا, یہ قرآن پر بھی عمل ہے, مصطفیٰ کی حدیث پر بھی عمل ہے. حضرات محترم, آپ کیا سوچتے ہوں گے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے, انسان جب مر جاتا ہے, تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی؟ آپ کی یہ سوچ آپ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, جب کسی انسان کی روح قبض انسری سے پرواز کر جاتی ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے, اسے اچھے کپڑے میں ملبوس کیا جاتا ہے, اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اسے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے. جیسے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں, قبر کے آغوش میں اسے لٹایا جاتا ہے, قبر کی گہرائی میں اسے لٹایا جاتا ہے. جب اسے قبر کی گہرائی میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی طرف اللہ کے نبی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما من میت فی القبر, جب میت کو اس کے قبر میں لٹایا جاتا ہے, جب میت کو قبر کے آغوش میں لٹایا جاتا ہے, تو میت کی کیفیت کیا ہوتی ہے, مردے کی حالت کیا ہوتی ہے, مردے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. جس طریقے سے سمندر میں ایک ڈوبتا ہوا انسان ہے, جب اس کو ڈوبتا ہوا انسان جب اس کے جان جانے کی قریب ہوتی ہے تو وہ اپنے جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے جان کو اس ڈوبتے اپنے جان کو
को पानी से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर उस डूबते हुए इंसान को कोई तिनका नजर आ जाता है तो उस तिनके के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने आप को उस डूबने से बचने की कोशिश करता है। बस इसी तरह अल्लाह के नबी तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं कि ठीक उसी तरह, ठीक उसी इंसान की तरह कब्र में इंसान परेशानी के आलम में होता है, कब्र में इंसान एक परेशानी के आलम में होता है। उस वक्त उसे नेकी की जरूरत पड़ती है, उस वक्त उसे दुआ मग़फ़िरत की जरूरत होती है, उस वक्त उसे नबी रहमत की जरूरत होती है। इंसान सोचता है किसी तरह से कोई करिश्मा हो जाए, इंसान मुर्दा सोचता है कोई अल्लाह का करम हो जाए कि अज़ाबाते कब्र से महफूज हो जाए, सवालाते कब्र से महफूज कर दिया जाए, अज़ाबाते कब्र से महफूज कर दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मुर्दे को उसके कब्र में लिटाया जाता है उस वक्त मुर्दे को किसी माल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी माल का इंतजार नहीं होता है, उस वक्त मैयत को किसी दौलत का इंतजार नहीं होता है। उस वक्त मैयत को जब कब्र के आगोश में रखा जाता है तो मैयत को किसी प्रॉपर्टी का इंतजार नहीं होता है, मैयत को किसी रुपये और पैसे का इंतजार नहीं होता है, मैयत को किसी माल और दौलत का इंतजार नहीं होता है, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, जब किसी इंसान की रूह नफ्स उनसरी से परवास कर जाती है तो उसका अमल मुनक़ता कर दिया जाता है, उसके अमल का खाता क्लोज कर दिया जाता है, उसके अमल का खाता बंद कर दिया जाता है। अब यानी कि मतलब यह है कि अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो मस्जिद नहीं जा सकता, अब वो हज नहीं कर सकता, अब वो दुरूद नहीं पढ़ सकता, अब वो कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, अब वो माँ बाप को देख करके हज मबरूर का सवाब नहीं पा सकता, अब वो उलमा को देख करके सवाब नहीं पा सकता है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है, दुरूद नहीं पढ़ सकता है। यानी कि इंसान जब मर जाता है तो वो कोई भी नेक अमाल नहीं कर सकता है, कोई भी नेकी नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह का फज़्ल ये है जब ये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से बादे मौत भी इंसान का, बादे मौत भी मरहुमीन का आमाले सिलसिला जो है जारी रहता है। अब वो कैसे जारी रहता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तुन जारिया, सदक़ाए जारिया ये एक ऐसा अमल है कि मुर्दे को क़यामत तक उसका सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह के नबी दूसरे अमल के बारे में इरशाद फरमाते हैं और इल्म यंतफ़िउ बिही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसा इल्म शरीयत जिससे लोग दुनिया में फायदा हासिल करते हो, ऐसी इल्म शरीयत उस इंसान को फायदा पहुंचा, क़यामत तक उसका फायदा उसको मिलेगा। और अल्लाह के नबी तीसरे अमल के बारे में इरशाद फरमाते हैं और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मरने वाला अपने नेक औलाद को छोड़कर जाता है, जब मरने वाला इंसान नेक सालेह औलाद को छोड़कर जाता है और वो नेक सालेह औलाद अपने वालिद की मग़फ़िरत की दुआ करता है, अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है, तो जब तक वो दुआ करने से पहले समझता है अल्लाह उस औलाद के हक, उस औलाद की दुआ हो उसके वालिद के हक में, उसके दुआ को साथ को समेटने से पहले अल्लाह उसके बाप को जन्नत अता फरमा देता है। हज़रत मोहतरम पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि इंसान जब मर जाता है मरने के बाद उसे नेकियों की जरूरत पड़ती है, उसे नेकियों का इंतजार होता है। यानी इंसान जब मर जाता है तो उसे हम जिंदों से किस चीज की तमन्ना रहती है, किस चीज की आरज़ू रहती है, तो जो इंसान खत्म हो जाता है, जो इंसान मर जाता है तो हम जिंदों से, हम घर वालों से उसे नेकियों की जरूरत रहती है, उसे नेकियों का तमन्ना रहता है, उसे इशारे सवाब का इंतजार में रहता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है जुमेरात के दिन और पीर के दिन बंदों के आमाल रब की बारगाह में पेश किया जाता है। हदीस शरीफ का मफहूम है जब इंसान इस दुनिया में गुनाह करता है, गुनाहों में मुलविस हो जाता है और अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है और अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, तो फिर ऐसे नाफरमान बेटे के उस अमल
عمل کو جمعہ کے دن اس کے والد مرحوم کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس نافرمان اولاد کے، اس گنہگار اولاد کے اعمال کو جمعہ کے دن اس کے والد کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی پیش کیا جاتا ہے وہ والد قبر میں رہ کر اسے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندو سنو، اگر تم نیکی نہیں کر سکتے ہو، اگر تم نیک اعمال صالحہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر گناہ بھی نہ کیا کرو، اب گناہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے گناہ کی وجہ سے قبر میں تمہارے باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، تمہارے رسید و اقارب جو بھی۔ حالانکہ آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ بیٹا عیاری اور عیاشی میں ملوث ہو جاتا ہے، علماء کی بے ادبی کرتا ہے اور اولیاء کرام کی بے ادبی کرتا ہے، جہاں تک کہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا سنو، اگر تم اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو گناہ کرنا بھی چھوڑو، اس لیے کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر تم اس کے بعد گناہ کرو گے، پھر تم نمازیں چھوڑو گے، پھر تم جھوٹ بولو گے، پھر تم غیبت کرو گے، پھر تم چغلی کرو گے، پھر تم کسی کا مال ہڑپ کر کھاؤ گے، پھر تم غریبوں کو ستاؤ گے، تو تمہارے ستانے سے صرف تمہیں ہی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک دنیا میں تمہارا باپ زندہ تھا، جب تک دنیا میں تمہاری ماں زندہ تھی تو اس وقت اگر تم گناہ کرتے تھے، اس وقت اگر تم نماز چھوڑتے تھے، اس وقت اگر تم جھوٹ بولتے تھے، اس وقت اگر تم غیبت کرتے تھے، اس وقت اگر تم چوری کرتے تھے تو اس چوری کا جرم صرف تمہاری ساتھ کو ہوتا تھا، لیکن اب تمہاری ماں نہیں ہے، اب تمہارا باپ نہیں ہے، اس لیے اگر تم اب چوری کرو گے، اگر تم جھوٹ بولو گے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم غریبوں کو ستاؤ گے، اگر کسی کا مال ہڑپ کر کھاؤ گے، علماء کی بے ادبی کرو گے، اماموں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے، مدرسے کے مدرسین کی بے ادبی کرو گے تو آپ بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کا جرم، اس کا عذاب تو تمہیں بھی ملے گا، اور تمہاری وجہ سے قبر میں تمہارے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، تمہاری ماں بھی پریشان ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والو، اے خدا کے بندو، اگر تم اپنے آپ کو اعمال صالحہ کر کے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر تم آپ گناہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کا گناہ ملے گا، اور تمہارے گناہ کرنے کی وجہ سے قبر میں تمہارے ماں باپ بھی پریشان۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے نیک صالح اولاد کی ایک پہچان بتائی ہے، وہ پہچان یہ بتائی ہے کہ جب کوئی نیک صالح اولاد اپنے باپ کے قبر میں جمعہ کو، اپنے باپ کی قبر میں جمعہ کو جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، میرے نبی فرماتے ہیں اے بندہ خدا، جب تم اپنے باپ کے قبر میں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالی سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، اور تمہارے ہاتھ کو سمیٹنے سے پہلے اللہ تمہارے باپ کو جنت عطا کرے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب والدین کا، میری بات غور سے سنیے گا اور عمل کیجیے گا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب والدین کا انتقال ہو جائے اور بیٹا یہ عادت بنا لے، یعنی ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر میں جانے کی عادت بنا لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر میں جائے گا، اللہ تعالی اس بیٹے کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج مبرور کا ثواب، اور صرف اسی میں بس نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
जो बेटा पाबंदी के साथ अपने माँ बाप के कब्र पर हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करने के लिए हर जुमा को जाएगा, और वो ज़ियारत करने वाला बेटा जब मर जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में आम मुसलमानों को नहीं बल्कि अल्लाह अपने फरिश्तों को उसकी कब्र में भेजेगा, बेशक सुभान अल्लाह। अपने फरिश्तों को, मलाइका को उसकी कब्र में भेजेगा। मालूम क्या हुआ? पता ये चला कि अगर हज मबरूर का सवाब अगर हमें और आपको मिल रहा है तो ये वालिदैन की बरकत है। वरना आप जानते हैं हज के लिए जरूरी है कि वीजा हो, हज के लिए जरूरी है खाना काबा जाएं, हज के लिए जरूरी है कि आप अराकीन हज अदा करें। उसके बाद भी कोई शख्स ये दावा के साथ नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया, मेरा हज रब ने कबूल कर लिया, कोई दावा के साथ नहीं कह सकता। लेकिन वाह रे माँ की शान देखे, बाप का मकाम देखे, वालिदैन की शान देखे। अगर बेटा माँ बाप के इंतकाल के बाद हर जुमा को अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे को हज मबरूर का सवाब अता फरमाए।